ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے حسد کو نکالیں. جس کے پاس نعمت دیکھیں اس کے لیے دعا کرے اللہ اس کو اور دے، اور انسان پھر اپنی ذات کے لیے بھی دعا کرے یا اللہ یہ نعمت عام مجھے بھی عطا کرے. زوال نعمت کی دعا نہیں کرنی چاہیے کسی کی نعمت کو دیکھ کر. ہاں تین صورتیں اس کی ہیں. ایک یہ کہ انسان کے ذہن میں غیر اختیاری کوئی چیز آ جاتی ہے کسی کو دیکھ کر، لیکن اس پر وہ عمل نہیں کرتا، کسی بھی حوالے سے عملاً اس بات کا اظہار نہیں کر رہا کہ جیسے وہ کسی کے لیے بد دعا کر رہا ہو یا خدا کی تقسیم پہ ناراض ہو، تو اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کر دیتے ہیں. غیر شعوری طور پر انسان کے ذہن میں کوئی چیز آ جاتی ہے، کیا بات ہے یار اس کے پاس گھر کیسا یا گاڑی کیسی یا عزت یا علم. اور ایک وہ انسان جو باقاعدہ اس پہ عمل کرتا ہے، دعا کرتا ہے اس کی زوال نعمت کا اور نعمت کے چھن جانے کا، اللہ سے دعا کر رہا ہے، اس کو قیامت والے دن عذاب ہوگا. کس وجہ سے؟ ایک یہ کہ یہ بندے کی حق تلفی کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی تقسیم پہ یہ ناراض ہے اور خدا کی تقسیم پہ یہ بندہ اعتراض کر رہا ہے. اور ایک کسی کی نعمت کو دیکھ کر اللہ اس پہ اجر دے گا. کس کو؟ جو انسان اس کی نعمت کے لیے اور دعا کرے گا، کسی کی عزت کو دیکھ کر اور دعا کرے گا. کیوں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. یا اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ کر. دعا وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ اس کے اجر کو بڑھا رہا ہے. کسی کی نعمت کو دیکھا اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے. تو لہٰذا مجرم کون؟ جو کسی کی نعمت کو دیکھ کر، وہ نعمت کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، وہ مال بھی ہے جیسے میں نے عرض کی ہے کہ عزتیں بھی ہو سکتی ہیں، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، علم بھی ہے، کوئی بھی نعمت ہے جو اس کے پاس انسان جو اللہ نے اس کو دی ہے تو اس کی تقسیم پہ راضی رہے. اور انسان اگر اس کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں تو انسان صبر کرے، اور جو انسان صبر اور شکر کی زندگی گزارتا ہے وہی انسان کامیاب اور کامران ہے، اور قیامت والے دن بھی سرخرو ہوگا. اور اگر اب انسان جس کے دل میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے دل میں حسد ہے، اب حسد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی کوئی نیکی بھی قائم نہیں ہے، وہ تو اس کی نیکی کو جلایا جا رہا ہے. تو لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے دل کو ٹٹولے، اندر حسد تو نہیں ہے. زکوٰۃ ادا کر رہے اپنے دل کو ٹٹولے، اندر حسد تو نہیں ہے. مگر اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اس زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں، حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر میرے اور آپ کے دل میں حسد ہو رہا ہے. اگر میرے اور آپ کے دل میں حسد ہے تو ان تمام نیکیوں کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان حسد کرتا ہے اللہ اس کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. تو بلکہ اب آسان نسخہ کیا حسد سے بچنے کا؟ کہ ہم دعا کریں. کسی کے مال، کسی کے دولت اور عزت کو دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کو اور عطا فرما، یا اللہ اس کی عزتوں میں اور زیادتی عطا فرما، یا اللہ اس کے مال و دول میں اور اضافہ عطا فرما. ہاں ایک بندہ ہے جس کی زوال نعمت کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. وہ کون؟ کہ جس کا مال ناجائز کاموں میں صرف ہو رہا، جس کے مال کی وجہ سے کسی انسان پر ظلم کیا جا رہا، آپ اس کے لیے زوال نعمت کی دعا کر سکتے ہیں. کیوں؟ وہ در حقیقت اس کے مال کے ضائع ہونے کی بد دعا نہیں ہے، بلکہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اس مظلوم کو آپ بچا رہے ہو جس کے مال کی وجہ سے وہ غریب اور کسی انسان پر وہ ظلم کر رہا ہے، کسی کی حق تلفی کر رہا ہے. اس کے پاس دولت، وہ دولت کے نشے میں آ کر کسی مظلوم پہ ظلم کر رہا ہے، اس کا ناجائز استعمال کر رہا ہے. جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. تعلقات کی بنیاد کس پر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تعلقات کی بنیاد کس پہ رکھی تھی؟ لا الہ الا اللہ کو بنیاد بنا کر. لا فضل لعربی علی العجم، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. سارے کے سارے مسلمان المؤمنون کرجل واحد، سارے کے سارے مسلمان ایک انسان کی طرح ہے. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ،
وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ إِنِ اشْتَكَى كُلُّهُ، جب انسان کا سر درد کرتا ہے تو پورے کا پورا جسم درد کرتا ہے، جب انسان کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پھر پورا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال یہ ہے، مومن جس جہاں پہ بھی ہو، کسی مسلمان کو اگر تکلیف ہوگی تو دوسرا مسلمان اس کو محفوظ کرے گا، محسوس کرے گا اس کی تکلیف کو۔ لیکن آج ہمارے تعلقات کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ پیسے پر۔ ہمارے تعلقات کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ خاندان پر، مال و دولت پر ہمارے تعلقات کی بنیاد۔ اب وہ اپنے مال اور دولت کا ناجائز اور غلط استعمال کر رہا ہے، کسی کے حق تلفی کر رہا ہے، ناجائز پیسہ استعمال کر رہا ہے، تو اس انسان کے لیے آپ بد دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس سے یہ نعمت ضائع کر، یا اللہ اس کے جتنے بھی مال اور دولت اس کو تباہ و برباد کر، یہ تو اپنے مال اور دولت کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کے حق تلفی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ ایسے انسان کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے جس پر انسان حسد کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کسی انسان کو اگر نیکی کرتے ہوئے دیکھے تو پھر انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ یار یہ اگر ایک پارہ پڑھ رہا ہے روز کی بنیاد پہ، میں 2 پڑھوں گا، اگر یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہے تو میں 8 پڑھوں گا، یہ ذکر اذکار اتنا کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ کروں گا۔ تو احادیث میں اس کی اجازت آئی ہے جس کو غبطہ کہا جاتا ہے، یعنی نیکی کے اندر انسان حسد کر سکتا ہے، دنیاوی امور کے اندر انسان حسد نہیں کر سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی انسان اگر حسد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ایسے تباہ و برباد کریں گے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا کے راکھ کر دیتی ہے، حسد ہم سب کے نیکیوں کو اسی طرح جلا کے راکھ کر دے گا۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ جو مال و دولت آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ تقسیم کرنے والے ہم ہیں، آپ نہیں ہیں، یہ تقسیم ہمارے ذمہ ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ تو لہٰذا حسد کر کے اس انسان کی حق تلفی نہیں کرو، حسد کر کے میری تقسیم پہ اعتراض نہیں کرو، حسد کر کے میری حق تلفی نہیں کرو۔ اگر حق تلفی کرو گے تو اس انسان کی طرح مفلس ہوگے قیامت والے دن میدان محشر میں اور میرے سامنے، کہ جو انسان نیکیاں لے کے آیا تھا لیکن اب اس کے سر پہ گناہ کو سوار کر دیا گیا کہ اس نے دوسروں کے حق اتنے تباہ و برباد کیے اور ضائع کیے کہ مطالبہ کرنے والے باقی، اس کے ذمہ کوئی نیکی نہیں ہے، ان سب کے گناہوں کو اس کے سر پہ لاد دیا جائے گا اور اٹھا کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان سے بڑھ کر کوئی مفلس نہیں، نیکیاں لے کے آیا اور نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔